الله الرحمن الرحيم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل۔ اس آیت کا ترجمہ ہو چکا تھا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے عذاب کی 3 صورتیں بیان کی تھی۔ عذاب الہی کی 3 صورتیں ہیں۔ جب انسان اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑتا ہے، تو اللہ اس کے اوپر 3 قسم کے عذاب نازل کرتے ہیں۔ 3 قسم میں سے کوئی ایک عذاب نازل ہوتا ہے۔ پہلا عذاب تھا عذابا من فوقکم، آسمان سے اوپر سے عذاب نازل ہو۔ دوسرا عذاب تھا او من تحت ارجلکم، کہ انسان کے نیچے یعنی زمین سے عذاب نازل ہو۔ او یلبسکم شیعا، تیسری عذاب کی صورت یہ تھی کہ اللہ رب العزت ان کو آپس میں ٹکڑیوں میں تقسیم کر دیں، پارٹیوں میں تقسیم کر دیں کہ یہ آپس میں ہی لڑ لڑ کر ختم ہو جائیں۔ حدیث کے حوالے سے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی چونکہ دعا تھی کہ اللہ رب العزت اس امت کو یک بار بھوک سے، قحط سالی سے، عذاب سے اللہ ہلاک نہیں کریں گے، یہ دعا اللہ نے قبول کی ہے۔ لیکن یہ جو تیسری دعا ہے او یلبسکم شیعا، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے، اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ میری امت آپس میں قتل و غارت کر کے، ایک دوسرے کو قتل کر کے، آپس کے جنگ و جدال سے ہلاک نہ ہو، یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ مفسرین کہتے ہیں یہ صورت اب بھی موجود ہے۔ او یلبسکم شیعا، کہ اللہ رب العزت کی عذاب کی ایک صورت یہ ہے کہ جب انسان اپنے اعمال خراب کر لیتا ہے، اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے، تو اللہ رب العزت پھر اس آدمی کے، اس امت کے درمیان میں، معاشرے میں، ان کے درمیان میں پارٹیاں بنا دیتے ہیں، ٹولیوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپس میں بغض و عناد، عداوتیں، پھر اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ قتل و غارت تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ یہ صورت یہاں تفصیل سے کل بیان ہو چکی تھی۔ یہاں پر مسئلہ اب یہ ہے کہ اس اختلاف سے کون سا اختلاف مراد ہے، کہ لوگ آپس میں تقسیم ہو جائیں گے، پارٹیوں میں بٹ جائیں گے، ٹولیوں میں تقسیم ہو جائیں گے، اس ٹولی سے کون سی ٹولی مراد ہے، کون سے اختلاف مراد ہے؟ علماء کہتے ہیں او یلبسکم شیعا، اس میں وہ والا اختلاف مراد ہے جو اصول و عقائد کے اندر شامل ہو۔ اللہ رب العزت ایک ہیں، اس میں کسی کے اختلاف نہیں، لیکن جب انسان اعمال خراب کرتا ہے، اللہ کو توڑ دیتا ہے، تو انسان منقسم ہو جائے گا۔ ایک کہے گا اللہ 2 ہیں، ایک کہے گا اللہ 3 ہیں، ایک کہے گا اللہ 1 ہے، ایک کہے گا اللہ یہاں ہے، ایک کہتا ہے اللہ وہاں ہے۔ عقائد میں اختلاف ہوگا، اصول میں اختلاف ہوگا۔ جب یہ اختلاف شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ یہ انسان کے اعمال بد کی سزا مل رہی ہے۔ اگر انسان کے اعمال درست ہوتے تو عقائد تو ایک ہے، انبیاء علیہم السلام آتے رہے، آخر میں اللہ رب العزت نے ایک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، عقیدہ پکا ہے، اس میں کسی کے اختلاف نہیں۔ جب اس میں بھی اختلاف شروع ہو جائے سمجھ لو کہ یہ انسان کے اعمال کی سزا ہے۔ یہ عقائد اور اصول کے اختلاف میں لوگ بٹ جائیں گے، لیکن جو فروعی اختلاف ہیں، جس طرح ائمہ 4، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، امام مالک، یہ 4 ائمہ برحق ہیں، ان کے جو آپس کے اختلاف ہیں فروعی اختلاف ہیں، اصول میں کوئی اختلاف نہیں، عقائد میں کوئی اختلاف نہیں، نظریات میں کوئی اختلاف نہیں، فروعی کیا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی رفع یدین کرتے ہیں، حنفی رفع یدین نہیں کرتے، ان کے نزدیک رفع یدین کرنا راجح ہے، حنفی کے نزدیک رفع یدین نہ کرنا راجح ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اونچی آواز سے آمین کہنے کے قائل ہیں، ان کے نزدیک وہ راجح ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ راجح ہے۔ لیکن راجح مرجوح کے اختلاف کی وجہ سے نہ وہ غلط ہے نہ یہ غلط ہے، حنفی بھی حق پر
شافعی بھی حق پر، حنبلی بھی حق پر، مالکی بھی حق پر، کہ چاروں کے چاروں ائمہ احادیث قرآن و سنت کی روشنی میں اسی کو ایک مسئلہ سمجھ آیا، اس نے اس مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن و حدیث کی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے، احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس مسئلے کا استنباط کر لیا۔ مثال کے طور پر عورت یہ جو عدت گزارتی ہے، آیا اس کی عدت یہ حیض کے ساتھ ہے یا طہر کے ساتھ؟ یعنی جب عورت عدت گزاری کی تو ایام حیض جو ہیں ان کو شمار کرے گی یا جو اس کے پاکی کے دن ہیں ان کو شمار کرے گی؟ احناف کہتے ہیں کہ اس کی عدت ایام حیض ہے، کہ حیض کے دن والے کیا ہے عدت ایام میں شمار کرے گی۔ شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، طہر والی عدت شمار کرے گی، پاکی والے دن جو ہے ان کو عدت شمار کیے جائیں گے۔ یہ جو اختلافات ہیں یہ اختلاف فروعی ہیں، عقائد میں اختلاف نہیں، اصول میں اختلاف نہیں، نظریات میں اختلاف نہیں۔ اب او یلبسکم شیعا کہ اللہ کے عذاب کی تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ اس امت کو پارٹیوں میں اور آپس کی ٹولی بازیوں میں تقسیم کر دے گی، اس سے وہ ٹولی بازی جو عقائد میں اختلاف کرنا شروع کر دے گی۔ جب یہ اختلاف شروع ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اب انسان کے اعمال بگڑ چکے ہیں۔ اب ہم بجائے اس کے کہ ہم اس طرف آئے کہ ہم کہیں ٹولیوں کو ایک کرتے پھرے، ہم اپنے اعمال درست کر لیں۔ جب ہمارے عمل درست ہوگا، ہمارے اعمال درست ہوں گے، اللہ ہم سے راضی ہوں گے، یہ اختلافات خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ او یلبسکم شیعا، تیسری صورت اللہ نے بتائی کہ عذاب کی تیسری صورت یہ ہے کہ ان کے اوپر اختلاف اس طرح ہو جائے گا کہ یہ ٹولیوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ بلکہ حدیث میں آیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اختلاف امتی رحمت، کہ امت محمدیہ کا اختلاف یہ رحمت ہوگا، امت محمدیہ کا اختلاف یہ رحمت ہوگا۔ اس اختلاف سے مراد وہی اختلاف ہے جو فروعی مسائل کا ہے۔ اور جامع صغیر ایک حدیث کی کتاب ہے، اس حدیث کی کتاب کے حوالے سے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس امت محمدیہ کے اختلاف کو رحمت خاص کیوں کہا گیا؟ پہلے کسی امت کے اختلاف کو رحمت نہیں کہا گیا، لیکن امت محمدیہ کے اختلاف کو رحمت بنایا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ کے علماء فقہاء کا آپس کا اختلاف یہ اس طرح ہے جس طرح پچھلی امتوں کے انبیاء جو آیا کرتے تھے ان انبیاء کی شریعتوں میں اختلاف تھوڑا بہت ہوا کرتا تھا، لیکن فروع میں اختلاف تھا، عقائد ایک تھے، اللہ ایک ہے، نبی آیا ہے برحق ہے، جو شریعت آئی ہے برحق ہے، اس پر ایمان لے کر آنا ہے، فرشتے برحق ہیں، قیامت برحق ہے، مرنا برحق ہے، ان میں کسی کا اختلاف نہیں تھا، کسی نبی کا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ فروع میں اختلاف تھوڑا بہت ہو رہا ہے، وہ مسائل میں تھوڑا بہت اختلاف ہو رہا ہے، تو امت محمدیہ کے اختلاف کو رحمت کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اختلاف کی صورت اس طرح کی ہوگی جس طرح پچھلے انبیاء کے شریعتوں کی تھوڑی بہت کیا ہے اختلاف کی صورت ہوا کرتی تھی، اس لیے اس امت کے اختلاف کو رحمت کہتے ہیں۔ لیکن منزل ایک ہے ساروں کی، مقصود ایک ہے ساروں کا، جو ہدف ہے وہ ایک ہے۔ اس کی مثال دی ہے، مثال یہ ہے کہ ایک روڈ ہے، یہ روڈ لاہور کی طرف جا رہا ہے، لیکن اسی روڈ کے اوپر کار کی الگ لائن بنی ہوئی ہے، اسی روڈ کے اوپر جو ہے نا وہ بس کی الگ لائن بنی ہوئی ہے، اسی روڈ کے اوپر ٹرک کی الگ لائن بنی ہوئی ہے، گاڑی ایک ہی طرف جا رہی ہیں تینوں، لیکن گاڑیاں مختلف ہیں، روڈ ایک ہی ہے۔ اب اس روڈ کے جو اختلاف کو تقسیم کیا گیا ہے یہ بھی اختلاف کہ کار یہاں نہیں آ سکتی، اس نے اس لائن میں چلنا ہے، بس یہاں نہیں آ سکتی، اس نے اس لائن میں چلنا ہے، یہ تقسیم کیا گیا ہے، لیکن منزل ساروں کی ایک ہے کہ سارے لاہور جا رہے ہیں۔ یہی کیا نام ہے امت محمدیہ کے اختلاف کو کہا گیا کہ ائمہ اربعہ کا جو آپس کا اختلاف ہے، صحابہ کرام کو جو ہمیں تھوڑا بہت آپس کا اختلاف نظر آتا ہے، یہ فروعی مسائل کا اختلاف تھا، لیکن یہ سارے کے سارے ایک ہی منزل کی طرف جا رہے تھے کہ ہم نے اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے، نبی کے طریقے پہ چلنا ہے۔ اگر یہ ہو چیز پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب بات آ جائے ذاتیات پر، عناد پر اور دشمنی پر، قتل و غارت پر، تو پھر سمجھ لو کہ اب کیا ہے اختلاف، یہ جو ہے یہ اللہ کا عذاب بن گیا ہے اور اللہ کے عذاب کی صورت اختیار کر چکا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ فرمایا او یلبسکم شیعا، تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کو ٹولیوں میں بانٹ کر ایک دوسرے سے لڑا دیں گے۔ اچھا یہاں پر آیا شیعہ، شیعہ سے کیا مراد ہے؟ اس سے شیعہ سے مراد شیعہ مراد نہیں ہے، شیعہ سے مراد ٹولی ہے۔ شیعہ کا معنی کیا ہے؟ ٹولی، پارٹی، کہ اللہ رب العزت ان کو پارٹیوں میں تقسیم کر دیں گے۔ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور ایسے تقسیم کریں گے
کہ وہ ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھیں گے، لڑائی کرتے نظر آئیں گے۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، اللہ نے فرمایا انظر، غور کرو، کیف نصرف الآیات، کہ اللہ رب العزت کس طرح اپنی نشانیوں کو مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے واضح کرتے ہیں، لعلہم یفقہون، تاکہ یہ کچھ سمجھ لیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اے پیغمبر تمہاری قوم نے اس قرآن کو جھٹلایا، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ قرآن برحق تھا، حالانکہ قرآن حق پر تھا، آپ برحق تھے، اللہ نے آپ کو حق پر بھیجا تھا، یہ قرآن کو جھٹلاتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں۔ فرما دیں قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تمہاری ذمہ داری نہیں سونپی گئی، مجھے تمہاری ذمہ داری نہیں سونپی گئی۔ کیا مطلب؟ مفسرین کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ کہتے تھے اگر ہم غلط ہیں، اگر ہم کیا ہے آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، آپ کو نہ مان کر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو اللہ کا عذاب ہمارے پر کیوں نہیں آتا پھر؟ اللہ نے فرمایا قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، آپ کہتے ہیں کہ میں اس چیز کا ذمہ دار نہیں ہوں، عذاب میرے اختیار میں نہیں ہے، میں تو پیغام پہنچانے والا ہوں، میں تو اللہ کا پیغام دینے والا ہوں، راستہ دکھانے والا ہوں، عذاب اللہ نے دینا ہے، جب اللہ بھیجیں گے تو اس سے پھر کیا نام ہے دیکھ لینا۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، آپ کہہ دیں مجھ کو تمہاری ذمہ داری نہیں سونپی گئی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔